انڈیا کا جہاز تیجاز پاکستان کا F-16 انڈیا کے اندر ایک مسجد اور جمعہ کا خطبہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو نیوز ہو رہی ہوتی ہے، جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا دوسرا پہلو لے کے آ سکوں تاکہ آپ اس سے کچھ لرن کر سکیں۔ آپ اگر میڈیا وغیرہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہیڈ لائن آ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی نیوز جو ہوتی ہیں، انڈیا کی نیوز ہوتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر ون سائڈڈ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا پاکستان والے جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو معاملات ہوتے ہیں، وہاں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس کا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا کا جو میڈیا وہ ہمارے سے دو آگے ہے، وہ بھی ہر چیز میں سنسنی پھیلا رہے ہوتے ہیں، بالی ووڈ کے اسٹائل میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ میری باتیں ہی دیکھا کریں، میں کہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے اس میں کچھ وہ چیزیں لے کے آ سکوں جو آپ کا دوسرا پہلو دیکھیں، اس میں آپ اس سے مسعود پہلو بھی ہو یا کوئی معاملات ہوں، اس میں اپنی زندگی میں بہتری لے کے آ سکے اور خود فیصلہ کر سکے کہ کون چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اگر میری کوئی چیز غلط ہوتی ہے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے، ابھی کل کے دن واقعہ پیش آیا ہے جو 21 نومبر کو، کہ انڈیا کے ایک دبئی کے اندر ایئر شو ہو رہا تھا، وہاں پہ جو انڈیا کا جہاز ہے تیجس وہ کریش ہو گیا، جس کے اندر وہ وہاں کا پائلٹ ہے وہ بھی اس بارے میں افسوس ہے کہ ہلاک ہو گیا۔ بڑی افسوسناک بات ہے اس بات کے اوپر، میری اس بارے میں افسوس ہی کہہ سکتا ہوں میں، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے ایک عام انسان کے طور پر۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو خاص طور پر پاکستانی میڈیا کے اندر اس پہ بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ سو کال جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں کئی پرومیننٹ نیم بھی ہیں، کوئی سیکنڈ لیئر کے ہیں، کوئی تھرڈ لیئر کے ہیں، کوئی فورتھ لیئر کے، جو مدھیہ کیٹیگری کے لحاظ سے نیچے آ جاتی ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس میں ڈفرینٹ قسم کا مذاق اڑایا، اس کے جو معاملات ہوئے ہیں۔ ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر ہم باتیں کرتے ہیں، جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوروں نے ہم یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی ہے، ہندوؤں کا مسلمانوں کا آپس میں لڑایا، ہم اکٹھے رہتے ہوتے تھے، یہ ہے تو وہ ہے، وہ اسٹوریاں سناتے تھے آ کر۔ چلو وہ تو دور تھا نا، اور طرح کا دور تھا کہ معلومات نہیں تھی، بہت ہی مطلب آپ کہتے ہیں ایک ڈارک ایجز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈارک ایجز نہیں تھا لیکن اوور آل کہہ سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ یہ تو ڈارک ایجز نہیں نا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کافی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس لحاظ سے ایک ڈفرینٹ پہلو پیش کر سکتے ہیں، ایک ڈفرینٹ طریقے سے، لیکن کیا کریں، میں اسی وجہ سے یہ جو خطہ ہے اس پہ اگر میں پہلے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ اس پہ کبھی مغلوں نے حکومت کی، پھر عربوں نے کی، پھر یہاں گوروں نے یا جو انگلینڈ والے تھے انہوں نے حکومت کی آ کے، اور اسی وجہ سے آج تک ہم اسی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب معاملات یہ ہے کہ اگر اسی چیز کو سامنے رکھا جائے، جو انڈیا کا جو تیجس جو پلین ہے جو کریش ہوا ہے، تو اگر تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، اگر آپ چلے جائیں 11 مارچ 2020 یعنی 11 مارچ 2020 کو، شکر پڑیاں جو اسلام آباد کا ایریا، وہاں پہ پاکستان کا F-16 کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا۔ وہاں ریہرسل ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو 23 مارچ کی جو پریڈ ہونی تھی اس کے لیے ریہرسل ہو رہی تھی، وہ جہاز جو کریش ہو کر تباہ ہو گیا۔ اب وہ F-16 پاکستان کا اپنا جہاز بھی نہیں ہے، اور F-16 وہ ہے جو بہت آپ سمجھتے ہیں کہ بچپن سنتے ہیں F-16 تو بڑا کوئی جہاز کوئی نہیں گا۔ تو میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ وہاں بھی کریش ہو گیا اس معاملے میں، لیکن اس کو ہم نے ٹریننگ میں ریہرسل کے اندر گن دیا، بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جہاز کے یہ معاملات جو ہیں یا پلین کے معاملات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ انڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بڑی کہاوت مشہور ہے کہ کئی دفعہ جب آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے نا، جب اونٹ پہ بیٹھے ہو نا کتا پھر بھی آپ کو کاٹ جاتا ہے، تو انڈیا کے ساتھ یہی معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا معاملہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ وسط معاملات ہو چکے ہیں، ہمارے کتنے پلین کریش ہوئے ہیں، ہم اس کو اللہ کی مرضی کے آگے بات کر دیتے ہیں جا کے، ہم خود تو مانتے نہیں اس چیز کو، پھر اپنے ہمسائے کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، وہاں بڑا جا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم مذہب کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ سکتی ہیں، آپس کی دنیا میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، آپس میں قریب نہیں آ سکتے، اور یہی ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، جس کو سمجھتے تو ہیں لیکن کیا کریں، میں نے پہلے کہہ چکا ہوں پوری مذہبی نشائی قوم بنا دی ہوئی ہے۔ جب دیکھا جائے پاکستان کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ دیکھ سکتے ہیں، جن کو بالکل اکثریت نہیں تھی، جو دو نمبر طریقے سے آ کے وہاں پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اسٹیبلشمنٹ چیک کر سکتے ہیں، پاکستان کی جو کورٹس ہیں اس کے اوپر جا سب سے زیادہ جو ان کے بارے میں نیچے سے آپ نمبر میں نیچے سے ان کے اوپر جو اعتماد ہے، جو لسٹ شامل ہوتی ہے، پاکستانی کورٹس ون آف دا ورسٹ کورٹس جو ہیں قرار پائی ہیں۔ پاکستان میڈیا چیک کر سکتے ہیں، بیوروکریسی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی ادارہ چیک کر سکتے ہیں، وہ ایک زوال کا شکار ہے۔ جب ساری قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو میڈیا جو معاملہ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی زوال کا شکار ہی ہیں، یہ کون سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو شہباز شریف صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کہتے ہیں یہ لاسٹک کے سوال پہن کے آئے ہیں، جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ فارم 47 کی ہیں، یہ 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں جا کے، لیکن اس وقت اعظم ہیں ان کو ساری دنیا کو مان رہی ہے۔ اس طرح یہ ہمارے صحافی حضرات بھی ہیں سو کولڈ، یہ بیٹھے میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں، یہ میڈیا بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، سارے سفارشی ہے، کوئی
किसी के पे रोल पे है, कोई किसी का माउथ पीस था, कोई किसी का माउथ पीस अब है, सारे वहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर इनको फिर साफ ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे जाकर लगा। मैं तो इनको मानता भी नहीं, मेरे मानने से मानने का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मामला था आपके सामने बता सकूँ कि ऐसे मामला हैं। मेरे आपको इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडिया का जहाज तबाह हुआ, जो अफसोस की बात है, हम इसके बारे में ऐसे हाउस पैसे, अब जब आप अपने आप को सो कॉल सहाफ़ी कहते हैं, वहाँ प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए, आपको एक अच्छी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और बैलेंस चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ना जाकर। लेकिन क्या करें, हर बंदे का इन्होंने, मैं कह चुका हूँ कि हमारे बारे में सही कहा गया है कि पहले के डॉलर्स के लिए इन चीज़ों में हम सब कुछ बेच सकते हैं, मैं अब गलत इस्तेमाल करना नहीं चाहता, और यही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब हम जिन लोगों की मिसालें देते हैं, अगर फ़र्ज़ करें फ्रांस के और इंग्लैंड के आपस में कितने मसले मसाइल थे, वहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता। कैसे मामला पेश आए, फ्रांस वाले इंडिया के बारे में ऐसी बात, फ्रांस वाले इंग्लैंड के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, और इंग्लैंड वाले फ्रांस के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, कभी भी उन्होंने इस चीज़ से बहुत दूर जा चुके हैं। यही वजह इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी वो यूनाइटेड है। तो मेरा मकसद था कि आपको समझ देख सके कि कितने अफसोस की बात है, हमारी कौम किस मुकाम पर गिर गई हुई है। अब अगली बात मैं करना चाहता हूँ, साथ साथ मैं ये जो सारी बातें आज आपसे मैं कर रहा हूँ, ये आपस में इंटरलिंक है। अगर इसको आप इससे कुछ सीखना चाहें तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहें तो भाई नहीं, ये वीडियो किन्ने के लोग देख लेंगे। तो उसमें कि इंडिया में एक मस्जिद है रियासत से बहार में, वहाँ वहाँ का गाँव है खरबिया गाँव, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो वो वहाँ पे एक मस्जिद है जो 200 साल पहले की पुरानी मस्जिद है, लेकिन जब 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 अलहदगी का होया, जब 1947 जब पाकिस्तान इंडिया अलग हो गए, तब वहाँ से मुसलमान जो वहाँ से हिजरत करके, तो मस्जिद बिल्कुल वीरान हो वहाँ पड़ी हुई है। लेकिन वहाँ की मस्जिद जब वीरान पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई क्योंकि वहाँ मुसलमान तो अब उस गांव में नहीं रहता है, इसलिए वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने कौन जाएगा, काफ़ी वीरान थी, खंडर वगैरह हुई थी। वहाँ पे फिर उसके हमसाए वगैरह जो लोग रहते हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने से जो हाँ वहाँ एक गीता कुमारी है, उनका भाई है, उनका भाई है कौशल, कहते हैं कौशल, और किशोर नाम है उसका। तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा, फिर दोबारा माज़रत चाहता हूँ अगर मैं गलत कहूँगा तो उन्होंने मिलकर उसको सर रिपेयर किया, सब ठीक ठाक उसको ठीक वगैरह किया, ताकि वहाँ उसको सर बसाया जा सके। वहाँ बंदा वगैरह गया भी है, उसने वहाँ जाकर नमाज़ पढ़नी थी, जाके वो वहाँ गुजर रहा था, तो उसने वहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ी, वहाँ अजान भी दी उसने। लेकिन उसके साथ से एक बड़ी खोर बात बताऊँगा, सुन के हैरान होंगे। वहाँ पे अजय पासवान है, जो पास ही अराउंड 30 किलोमीटर दूर रहता है। उसने वहाँ वो अपने घर, वो हिंदू वो पूजा वगैरह भी करता है, रोज़ वहाँ जाके अजान भी लगाता, खुद तो अजान नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया, सिम वगैरह बाई की हुई है, जो भी अजान का टाइम होता है उसके मुताबिक जाके वहाँ पे जाके उस वक्त जाके वहाँ पे स्पीकर के ऊपर जाके वो अजान लगाया था, और अजान वगैरह होती है। ये चीज़ें भी अपने साथ साथ हैं जो हमारा मीडिया दिखाना नहीं चाहता। मैं अब ये नहीं कह रहा कि इंडिया वाले बड़े ज़बरदस्त हैं, हम ही ऐसे हैं, शैतान है सारे, बाकी थोड़ी दुनिया सारी चंगी है, ऐसी ख़राब है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जितना मज़हब का इस्तेमाल हम करते हैं पूरी दुनिया नहीं करती। इंडिया वाले अब बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए, लेकिन साथ साथ ये एलिमेंट हम अपनी कौम को दिखाने चाहेंगे, ताकि पता चले सके खास तौर पर हमारी कौम को कि वहाँ पे ऐसे मामला भी होते हैं। अब उसमें मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, एक बंदे ने लिखा होता आगे कि कितनी अच्छी बात हो जब गीता कुमारी जो है वो ईमान ले है। अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसी कौम है, यानी मजहबी नशाई कौम है। इसका मैं ज़्यादा फिर क्या लभी बात करूँ कि ऐसी मजहबी नशाई कौम है ये, इस तरह कुछ होने के बावजूद ये क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है। आज तक की हिस्ट्री में 1000 साल की मैं पीछे कोई चीज़ नहीं बना सके। ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं, जन्नत हमने जाना है। हाँ, इसी दुनिया से जलीलते हो ही हैं, जन्नत साढ़े मिलेगी, उससे इसी पे खुश है। वो जितना मर्जी कोई बता, जितना मर्जी मकाम में पहुंचे दुनिया में, इनको से कोई गर्ज नहीं है। ये इसी चक्कर में तो मैं बता सकूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि इसके ऊपर वहाँ पर ये मामला वहाँ पर पेश आए हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा जुमे का खुतबे के बारे में। जुमे का खुतबा के बारे में यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बात चल रही है कि इस्लामाबाद के अंदर यह होगा कि जुमे का खुतबा जो होगा वो एक टाइम पे होगा। जो जुमे का खुतबा जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और जो अजान वगैरह होती है वो एक टाइम पे आएगी। उसके बारे में अक्सर जो हमारे उलमा हज़रात हैं, वो सो को बाहर बैठे, कोई हर बंदे की दुकान लगाई हुई है, उनकी अपने गाह के यहाँ कोई बंदा देख लिया, अपनी जितनी होते लेबल होता है, कोई प्रोडक्ट बाजार में बिक्री होती है, उनके अपने लेबल्स होते हैं, उनकी अपनी पैकेजिंग होती है। इस तरह उनकी अपनी पैकेजिंग का अपने इनके बैठे हैं आगे मजहबी नशाई। तो ये कैसे हो सकता है कि अपने कारोबार को नुकसान करें? तो वो इस चक्कर के अंदर वो इस बात का मानने को तैयार नहीं है कि अजान एक टाइम पे हो। हर बंदा कहता है, जब मैं छोटा था ना, अभी भी हम ऐसे मामला आती हैं, तो सुबह का टाइम उधर बात अजीब, पहले अजान का टाइम होता था तो पहले एक मतलब मस्जिद से आवाज़ आती थी, अपने गला पहले गला साफ करने की आवाज़ आती थी। उसके बाद बाबा जी जो होते हैं गला वला साफ करने के बाद जाके दुरूद सलाम पढ़ के नमाज अजान देते थे। फिर यही वो उसकी अजान खत्म होती थी, सारी दूसरी मस्जिद की अजान, वो आधा घंटा अजान नहीं होती रहती थी। वो अजीब ही किस्म के मामला। वो क्या बाबा शाह घर फारग फुरुग आके जाके लोग वहाँ जाके जाने दे रहे हैं, उनको पता भाई हम आखिरी टाइम तो आया है, सारी जिंदगी कुत्ते खसियाँ करके
جا کے تو بعد میں اینڈ تے جا کے زانا دیں گے اسی بخشے جائیں گے، انہیں دھوکہ دیں گے، یعنی دنیا میں بھی دھوکے بازی اور اللہ کو بھی دھوکے بازیاں، تو یہی معاملات ہیں۔ تو لیکن معاملہ مسئلہ یہ کہ یہ خطبے کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر خطبے کو دیکھیں تو پہلے اسلام کے آنے سے پہلے کا یہ معاملہ تھا، اگر آپ چیک کریں جا کے کہ اس وقت کے جو ٹرائبل ہوتے تھے، جو قبیلے ہوتے تھے، ان کے سردار جو تھے آ کے خطبہ وغیرہ دیتے تھے، خطبے بتایا جاتا تھا کہ ہمارے معاملات کس قسم کے ہیں، وہی پھر بعد میں اسلام آیا، اس کو لفظ کو ہم نے اپنی طرف سے دے لیا، تو یہ سب نے کوئی پڑھنی نہیں ہوتی۔ خطبہ ہوتا ہے جو وقت کا جو ہوتا تھا، جو خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس وقت انچارج ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ جمعے کے معاملات کس قسم کے سوال جواب وغیرہ ہوتے تھے، وہ صرف اس کے معاملات میں ہوتا تھا۔ بعد میں آپ چیک کر سکتے ہیں سعودی عرب میں بھی، یو اے ای عربی یہ جو ممالک ہے، یہاں پہ جو خطبہ آتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروو خطبہ ہوتا ہے، تاکہ آپس میں نفرت نہ پھیل سکیں، جو پھیلتی رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر کنٹرول خطبہ آتا ہے۔ اذانیں بھی ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہیں، ہمارے لوگ ایسے مثالیں دے رہے ہوتے تھے بچپن میں آ کے، سعودی عرب گئے سن، اتنے تو اذانیں ایک ٹائم تھی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، کوئی کسی سے مسئلہ مسائل نہیں گئے، خطبہ بھی ہوتا وہاں، اچھا مسالے وہ دیں گے اپنے گھر میں، پھر بھی نہیں کریں گے آگے۔ اب یہ ہمارے پاس اسلام آیا کہاں سے ہے؟ اسلام تو ہمارے پاس وہاں سے آیا نا، ہمارا بھی جو مسئلہ وہاں پہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہم اپنی طرف سے معاملہ کرنے کو تیار ہیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر سمجھتے ہیں کہ سعودی والے غلط اسلام کر رہے ہیں، وہاں پہ تو سب کچھ اوپن ہو چکا ہوا ہے، اگر سب کچھ وہاں پہ غلط ہو رہا ہے تو بھائین آپ جا کے آپ کے لیے سعودی میں کوئی اہمیت نہیں نا ہے، آپ کے لیے یو اے ای کی یا قطر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑیں، جا کے آپ ان کی کم از کم ہائی کمیشن کے سامنے جا کے احتجاج ہی جا کے آپ اپنا ریکارڈ کرائیں، جا کے آپ کہ یہ آپ اسلام سے غلط کر رہے ہیں، اسلام ایسے اسلام سانو صحیح اسلام پتہ ہے، تانوں نہیں پتہ ہوگا اصل اسلام ہے گا جی، کم از کم یہی کہہ دیں جا کے، لیکن منافق ہے نا، ان کا پتہ ہے وہاں ڈنڈے پڑیں گے، وہاں کوئی نہیں جائے گا جا کے۔ تو یہ معاملات ہے، ویسے دیکھا جائے تو ہمیں آپس میں بار میں کہوں گا کہ حکومت کا اس کو سائڈ پر رکھ کے، کیونکہ ہم نے جس طرح ہمارے بن گئے ہیں نا، کہتے ہیں اپنے اپنے ہم نے مسلک بنا لیے ہوئے ہیں، اس طرح ہم نے اپنے پولیٹکس کے اندر بھی اس مقام میں پہنچ گیا، ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی حکومت کے کوئی اچھے معاملات ہیں ہمارے، جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوپر تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہی نا، حافظ اعظم منیر صاحب، اگر کوئی اچھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی جان۔ اگر یہ معاملات آہستہ آہستہ کو صحیح، اس کا جو چیزیں آہستہ جو بالکل تباہ برباد ہو رہی ہیں، آہستہ ریپیئر ہو رہی ہیں، ان میں تھوڑی تھوڑی بہتری آ رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کریں، اپنی پارٹی معاملات کر کے، جو معاملات ایسے ہیں ویسے رہیں گے۔ اس کے بعد میری ویڈیو موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا معاملہ، اس کے بارے میں اگر عمل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی زندگی میں آئے گا، ایک مذہب کا ایک مثبت پہلو جائے گا اور آگے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو میرا کوشش یہ تھی کہ آپ کے سامنے یہ تھوڑے سے معاملہ لے کے آ سکوں، کہ آپ یہ پرسپیکٹیو لے کے آ سکوں کہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی دوسری سائڈ کیا ہے، تاکہ آپ کچھ سوچیں اس بارے میں۔ جب آپ سوچیں گے، کچھ لرن کریں گے، کچھ اپنے اندر اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں گے، یہی سوچ جو ہوگی اپنے آنے والی نسلوں میں، بچوں میں پھیلائیں گے، تاکہ آگے سے ہم مثبت طریقے سے مثبت سوچ کا پروان چلا سکیں۔ ادروائز وہی ہوگا جو ہمارے پہلے ہوتا رہا، اسے پہلے ہوتا رہا، دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں ہو۔ کتنے اربوں لوگ آئے ہیں آج، کس کو جانتا ہے کوئی کرے آئے کرے گئے، یا آپ کو چھوٹا بھائی، آپ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے۔ اینڈ کو میری کیسی بات جب کوشچن لگی اس مدد چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔